نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کا وسط اپنے دامن میں بہت سے مذہبی اور تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معرکۃ العراء جنگ ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے کافروں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک دلیل بنی ہوئی ہے۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر نہتے انداز میں میدان میں اترے اور کفر کو ناکو چنے چبوائے، اور یہ وہ مارکہ ہے۔ اس مارکے میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ فرشتوں کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکہ، کہ اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اتنے مقام اور مرتبے کے باوجود اللہ جل شانہ نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اس انداز سے واضح کیا کہ جب صحابہ کو ضرورت پڑی تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بطور خادم صحابہ کی خدمت میں نازل کیا، اور پھر اس انداز سے نازل کیا کہ یعنی کہ انہیں پوری تعلیم دے کے اتارا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے اور ان کی گردنوں پہ مارنا ہے۔ اس انداز سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اللہ جل شانہ نے مدد فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں فرشتوں کو نازل فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں ایک کافر کو قتل کرنے لگا تھا، تو مجھے میرے بھائی نے دھکا دیا اور آگے بڑھ کے خود اس کافر کو قتل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں، انہیں تلاش کریں۔ تو جب تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملے، تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو موجود نہیں ہیں، ان میں سے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہے میرے صحابی، وہ ان میں سے نہیں تھے جنہوں نے تمہیں دھکا دیا تھا، بلکہ وہ اللہ جل شانہ کے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے نازل کیے تھے۔ اس واقعے میں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند رکھا ہے کہ جب صحابہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو خدمت کے لیے اتار دیتے ہیں۔ جب صحابہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ جل شانہ صحابہ کے لیے، صحابہ کی خدمت میں ہوا کو بھی لگا دیتے ہیں کہ صحابی ادھر سے بولتے ہیں تو اللہ جل شانہ میلوں دور آواز کو پہنچا دیتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ جل شانہ صحابی کی ہاتھ میں ٹہنی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں پہ جہاد کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے روزوں کو افطار کروا دیا، اور وہ اس لیے کروا دیا تاکہ جہاد جیسی عظیم عبادت میں تقویت بنے، تقویت پہنچے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزہ رکھ کے جاتے تو ممکن تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جسم کمزور پڑ جاتے، اور جس انداز سے جہاد کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے افطار کروا کے صحابہ کے جہاد میں تقویت پیدا فرمائی۔ تو معلوم ہوا جہاد اتنا بلند عمل ہے کہ اس کی تقویت کے لیے کسی بھی عبادت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔
تو دوسرا اور آخری سبق جو یہاں سے ملتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس پورے مارکے سے حاصل ہوتا ہے، وہ یقین کا ہے کہ انہیں اللہ جل شانہ پر ایسا یقین تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ میدان میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر اور آپ کے حکم پر آمنا و صدقنا کی مہر لگاتے ہوئے میدان میں اترے، اور پھر اللہ جل شانہ نے انہیں تاریخی فتح سے ہمکنار فرمایا اور دنیا کو یہ سبق دے دیا اور پیغام دے دیا، اگر یہی یقین رکھ کے تم بھی کسی بھی میدان میں اترو گے تو اللہ جل شانہ اسی طرح تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی وما علینا الا البلاغ۔